فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی یہ تقریب جو جامعہ امام ابو حنیفہ کی 32ویں سالانہ تقریب ہے اور اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے، آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ دینی مدرسے کی تقریب ہے اور دینی مدارس اور جامعات کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ حضرات کا یہاں بڑی تعداد میں موجود ہونا دینی مدارس کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دینی مدارس صرف بر صغیر، پاک و ہند یا چند ملکوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ ان کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ دینی مدارس قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت میں مصروف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے علوم کا تحفظ بھی کر رہے ہیں۔ دینی مدارس اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اسلامی روایات کا تحفظ دینی مدارس کر رہے ہیں۔ دینی مدارس رجال کار مہیا کر رہے ہیں اس امت کو۔ دینی مدارس سے فیض یافتہ لوگ دینی خدمات پوری دنیا میں مہیا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے مدرسے نے مجھے اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے کون بتاتا کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا معبود کون ہے، میرے سجدوں کے لائق کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے پیغمبر کا تعارف کروایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے محسن کائنات کا تعارف کروایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے پیغمبر کائنات کا تعارف کروایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے حلال اور حرام کا فرق سمجھایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے جائز اور ناجائز سمجھایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے حق اور باطل کا فرق سمجھایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے اسلامی نظام عدالت سمجھایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے اسلامی نظام سیاست کو سمجھایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے مدینہ منورہ کی ریاست کو سمجھایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے صراط مستقیم پڑھایا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا ہے کہ جنت کیا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا ہے کہ قبر کیا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا ہے کہ بچپن کس طرح گزارنا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا ہے کہ جوانی کو کس طرح گزارنا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا ہے کہ بڑھاپے کو کس طرح گزارنا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا ہے کہ اپنے ایمان
کے ساتھ زندگی کو گزار کر ایمان کو سنبھال کر اسے قبر تک کس طرح لے کر جانا ہے، یہ مجھے میرے مدرسے نے سمجھایا ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے کون بتاتا کہ اللہ کون ہے؟ میرا مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے کون بتاتا کہ پیغمبر کون ہے؟ میرا مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے کون بتاتا کہ انبیاء کون ہیں، صحابہ کون ہیں، جائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ضلالت کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ یہ کون مجھے بتاتا؟ میرے مدرسے نے مجھے بتلایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اپنے آپ کو کس طرح چلانا ہے، زندگی گزاری کس طرح جاتی ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا ہے پیدائش کا مقصد کیا ہے، میرے مدرسے نے مجھے بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے مدرسے نے مجھے بتلایا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ شاید میں اگر مدرسہ نہ ہوتا تو میں مسلمان بھی نہ ہوتا۔ تو معزز سامعین گرامی، مدرسہ اسلامی روایات کا پہرے دار ہے، مدرسہ اسلامی تہذیب و تمدن کا چوکیدار ہے، مدرسے کی حفاظت اسلام کی حفاظت ہے، مدرسے کی حفاظت اسلامی روایات کا تحفظ ہے، مدرسے کے ساتھ تعاون اسلام کے ساتھ تعاون ہے۔ اسی سلسلے میں مدارس بڑی تعداد میں بحمداللہ کام کر رہے ہیں، اور ان میں ایک مدرسہ جامعہ امام ابی حنیفہ بھی ہے جو عرصہ 32 سال سے یہاں پر قائم ہے، اور سینکڑوں طلباء اور مشتاقان علوم نبوت یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں ہماری منتظمہ کمیٹی کی طرف سے بھرپور تعاون حاصل ہے، اور وہ ہمارے ساتھ دن ہے رات ہے ہر وقت کھڑے ہیں۔ میں فرد کا نام لوں، جناب امید طاہر صاحب ہیں، یوسف سلیمان صاحب ہیں، زاہد لاکھانی صاحب ہیں، ون مین آرمی ہے۔ رات کو بھی ان کو فکر ہوتی ہے مدرسے کی، صبح بھی فکر ہوتی ہے، ہر وقت پوچھتے ہیں کوئی پریشانی کوئی مسئلہ بتاؤ، ہم حاضر ہیں، ہر وقت تیار کھڑے ہیں۔ نہ دھمکی دینے سے متاثر ہوئے، نہ لالچ دینے سے متاثر ہوئے۔ ہمارے تمام ساتھی جوان تھے، میں چھوٹا سا تھا اس وقت، میرے 20 پارے ہوئے تھے جب ہم یہاں پر آئے تھے، 7-8 سال کی عمر تھی، 9 سال کی۔ اس وقت سے یہ ساتھی جم کر کھڑے ہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں ساتھی کا نام نہیں لیتا ہوں، ایک ساتھی کی تو شادی تھی، اگلے دن کورٹ کی تاریخ تھی، رات کو شادی والا گھر اور خود بندے کی شادی ہو، دھولا ہو، لیکن صبح 8 بجے کورٹ کے دروازے پر کھڑے تھے صرف مدرسے کی خاطر۔ اللہ رب العزت ان تمام ساتھیوں کی محنتوں کو قبول فرما لے، اور اللہ ان کے تمام مسائل کو وسائل سے مبدل فرما دے، اور سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ جو تقریب منعقد ہوئی ہے، اس میں ہمارے ساتھ مختلف حضرات نے تعاون کیا ہے، اور ہمیشہ سے وہ تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ کتابوں کے سلسلے میں ہمارے استاد حدیث حضرت مولانا نجم اللہ عباسی صاحب نے طلباء کو معارف القرآن دی ہے نجم اللہ صاحب کی توسط سے، اور خطبات عباسی دی ہے جو خطیب حضرات کے لیے یقیناً آپ حضرات نے آگے چل کر خطابت بھی کرنی ہے، امامت بھی کرنی ہے، جلسوں میں تقریریں بھی کرنی ہے، تو یہ خطبات عباسی آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ سیرت مصطفیٰ دی ہے مولانا نجم اللہ عباسی صاحب نے، اور حاجی اقبال صاحب ہیں جو بکھرے موتی ایک کتاب ہے، بہت لاجواب اور زبردست کتاب ہے، وہ ہر سال طلباء کو دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک اور یہاں کے پڑے ہوئے ہیں مولانا عبدالحی استوری صاحب، بہت اچھے مدرس بھی ہیں اور ایک بہترین عالم بھی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے معارف التوحید، انہوں نے وہ کتاب آپ طلباء کو دی ہے دور حدیث کے۔ اور ایک نوجوان عالم ہیں ہمارے قریب میں بلال مسجد ہے، مولانا ضیاء الرحمن صاحب ان کے امام و خطیب ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں مولوی انس صاحب، ان کی کتاب ہے اسلام کا پیغام، بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے اندر، اور بہت دلچسپ کتاب ہے،
وہ انہوں نے دی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور طاہر بھائی کے توسط سے کھیلوں کا ایک سیٹ آتا ہے ہمارے پاس، جس میں چھوٹے بڑے کئی قسم کے سیٹ ہوتے ہیں، جن کی طرف سے آتا ہے انہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور طاہر بھائی کی طرف سے سالہ سال سے یہ تمام ڈیکوریشن، ان کی ڈیکوریشن کی دکان ہے، اور ہم جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے طاہر بھائی کو کہتے ہیں طاہر بھائی یہ سامان چاہیے، طاہر بھائی دوسری بات نہیں کہتے بھی کب پہنچانا ہے۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، ان کے بچے بھی عالم بن رہے ہیں، اللہ ان کو بہترین عالم بنائے اور ان کو بہترین اور اچھی زندگی نصیب فرمائے۔ اور کپڑے کے 2 جوڑے ہیں ان طلباء کے لیے، ایک بھائی خالد یوسف صاحب کی طرف سے ہے، اور ایک رومال ہے انور موٹن صاحب کی طرف سے۔ یہ بہت فکر مند ہوتے ہیں ہمارے طالب علموں کے لیے، سردی آتی ہے کہ بھائی ان کو چادریں دینی ہیں، طلباء نے کچھ نہیں اوڑھا ہوا لہذا ان کو چادریں دی جائیں، تو ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، ٹانگوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور کچھ حضرات نقد رقم دیتے ہیں دور حدیث کے طلباء کے لیے، تو 5000 روپے ہر طالب علم کو دیے ہیں۔ ہماری کمیٹی کے ممبر ہیں جناب زاہد لکھانی صاحب کی توسط سے آئے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور 3000 روپے آئے ہیں، حاجی ثناء اللہ صاحب ہیں، یہاں کے نمازی ہیں، بہت نیک سیرت آدمی ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور 1000 روپے آئے ہیں حاجی شبیر مچھارہ صاحب کی طرف سے، اللہ رب العزت ان کے بھی مسائل کو وسائل سے مبدل فرمائے۔ اور مدرسے نے بھی 1000 روپے آپ کو دیا ہے، تو یہ کل 11000 روپے ہو گئے۔ اور یہ امین باوانی صاحب کی طرف سے بھی 1000 روپیہ آپ حضرات کو ابھی صبح انہوں نے لا کر دیا، اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے یہاں کل فضلاء کی تعداد ہے 67 طلباء ہیں، اس میں کراچی کے کل طلباء ہیں 24، اور بلوچستان کے اس میں ہیں 15، اور خیبر پختونخوا کے ہیں 14، اور پنجاب کے ہیں 5، اندرون سندھ کے ہیں 2، اور گلگت بلتستان کے 4، آزاد کشمیر سے 3 ہیں۔ الحمدللہ پورے پاکستان کی نمائندگی بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ایک بات اور بتانا بھول گیا کہ ہمارے لیے کھانے کا نظم بھی بنایا ہے ہمارے مہمانوں کے لیے جناب آصف مکاتی صاحب نے، ہر سال انتظام کرتے ہیں، کسی بھی کوئی بڑا موقع آتا ہے ہر وقت وہ فکر مند بھی رہتے ہیں، اور افطاری کا نظم بھی بناتے ہیں طلباء کے لیے، اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے مسائل کو بھی وسائل سے مبدل فرمائے۔ وآخر دعوانا ہماری